حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت والا دن ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن برپا ہوگا، اور وہ دن کتنا ہولناک ہے کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے ابھی جو ہے سورج یہ الٹے رخ ہے، تو اس کی اتنی تپش ہے تو اس کا رخ سیدھا کر دیا جائے گا۔ ابھی لاکھوں میل زمین سے دور ہے تو پھر یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا اور رخ اس کا سیدھا ہو جائے گا۔ اور ابھی سورج کی بہت زیادہ حرارت جو ہے نا زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ قیامت والے دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی اور یہ سورج کی گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ اور گرمی کو پیدا کرے گی۔ تو زمین کی تپش، ادھر سے بھی گرمی اور اوپر سے سورج کی گرمی، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اور پسینہ اس دن اتنا ہوگا کہ کچھ لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے کے اندر ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک پسینے کے اندر ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں پسینے کے اندر پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا گرم ہوگا، اور اس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر گرا دیا جائے تو احد پہاڑ بھی اس پسینے کی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اتنا گرم ہوگا اور بدبودار اتنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ اس کا اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے نا تو اس کی بدبو سے انسان تو کیا جانوروں کے بھی دماغ پگھل جائے گی، اتنا بدبودار، اتنا گرم پسینہ، اور لوگ اس میں ڈوبے ہوں گے، اور کتنے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان کو کوئی پسینہ بھی نہیں آیا ہوگا، پسینہ بھی نہیں ہوگا، اور اوپر سے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے، وہ کون خوش بخت ہوں گے جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عادل حکمران، عادل حکمران، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ اپنے لوگ ساتھ انصاف کرتا ہے۔ دوستو، معاشرے انصاف کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، عدل کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، ظلم کی بنیاد پہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ معاشرہ جو ہے وہ کفر پر قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ظلم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ حکمران جو اپنے رعایا کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ عدل جس نے کیا ہوگا تو عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جن لوگوں کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہم بھی نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ نوجوانوں آؤ اپنی جوانیوں کو اللہ کے ذکر میں رنگ دو، کہ ہماری یہ جوانی جو ہے یہ دین کے کام آ جائے، ہماری جوانی دین کی خدمت میں لگ جائے، ہماری جوانی اللہ کے ذکر میں گزر جائے،
تو وہ لوگ جنہوں نے جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو کچھ نوجوان کو مجھے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ آپ میں سے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتے ہیں، جن لوگوں کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کی ہے تو پھر فکر پڑ گئی کہ کب عصر کا وقت ہوگا تو دوبارہ مسجد میں جائیں گے۔ یہ مسجد کے ساتھ دل لگی ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہے، مسجد کی خدمت ہے، مسجد کی خدمت کا کوئی بھی انداز ہے، تو وہ لوگ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی خدمت ہے، مسجد کے ساتھ اس میں دل کو لگاؤ، مسجد کی خدمت کے ساتھ۔ اور وہ لوگ اگلی قسم کے لوگ آ گئے کہ وہ مرد جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، وہ مرد جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، وہ عورت خوبصورت بھی تھی، حسین بھی تھی، حسب نسب والی بھی تھی، اس عورت نے مرد کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر دیا اور مرد کو گناہ کی دعوت دی، اور وہ مرد جس کو عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس مرد نے یہ کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جس کو گناہ کی دعوت دی گئی اور اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، اس عورت سے یہ کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح وہ عورت جس کو مرد نے گناہ کی دعوت دی، اس عورت نے بھی یہی کہا کہ مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ اپنے اللہ سے ڈر گئی اور گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ اگلی قسم کے لوگ آ گئے، اور وہ مجھے آپ میں سے لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو رب کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں، جن کا ملنا آپس کے اندر رب کی رضا کے لیے ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اب ہم یہاں پہ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مجھے یہ مجمع اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہے، ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اور کوئی دنیاوی غرض و غائب بھی نہیں ہے، ہم یہاں پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کہ آج تو جدا ہو رہے ہیں، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ لوگ جو آپس میں رب کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ ہماری محبت جو ہے آپس میں وہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس محبت کی وجہ سے، جو ہماری محبت رب کی وجہ سے ہے، رب کے رسول کی وجہ سے ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اتنے خفیہ انداز سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا کہ بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا، صدقہ کیا ہے رب کی رضا کے لیے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا، اس طرح کے صدقہ کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کتنی قسم کے لوگ ہو گئے؟ کسی نے گنے؟ آخری قسم کے لوگ 6 قسم کے ہو گئے، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے والا ہوں کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور اسی ندامت میں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے تنہائی میں رب کو یاد کیا اور رب کو یاد کر کے رب کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اس شخص کو تنہائی میں بیٹھا کرے، کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھا کرے، اپنے رب کو یاد کیا کرے، اپنے رب سے اللہ سے باتیں کیا کرے، راز و نیاز کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو تنہائی میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کیا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، اپنے رب سے ڈر گیا اور آنکھوں سے چند آنسو بہہ نکلے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔